السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہ سکے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں ہی لوگوں کو خدا پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے کے کوئی اور حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ خدا پاک کے یہاں سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں اور بہت سے احکام آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک ضروری حکم روزوں کا بھی تھا۔ سب سے پہلے عاشوراء کا ایک روزہ فرض ہوا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا، لیکن شروع میں اس کے اندر اتنی رعایت رہی کہ جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ چنانچہ جب اس طرح کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزے رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا، اور ایمان کے 4 اہم فرائض میں سے ایک بنیادی حکم بنا دیا گیا، اور ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں رہا۔ روزے فرض ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال تک زندہ رہے۔ پورے مہینے کے روزے کہاں سے فرض ہوئے اور اس میں کیا حکمت ہے، اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ دانہ یا پھل کھا لیا تھا جس سے خدا نے انہیں روکا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے 1 مہینے تک رہا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، بس وہی تعداد ان کی اولاد کے لیے بھی مقرر ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن ہم 1 مہینے کے روزے صرف اور صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 1 مہینے سے کم مثلاً 1 آدھ ہفتے کے روزے فرض کیے جاتے تو انسانوں کی زندگی پر اس کا کوئی خاص اثر نہ پڑتا، اور اپنے پر قابو پانے کی جو مشق 1 مہینے میں ہو جاتی ہے نہ ہو سکتی تھی۔ اسی طرح 1 مہینے سے زیادہ مدت مقرر کرنے میں بھی تندرستی پر برا اثر پڑتا ہے، اس لیے خدا پاک نے 1 مہینے کی مدت مقرر فرما دی، بس ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ پھر چونکہ اس مہینے کی تخصیص بھی ضروری تھی تاکہ تمام امت میں یک وقت اجتماعی طور پر اس فریضے کو ادا کر سکے، اور اس کے لیے اس زمانے سے زیادہ بہتر اور موزوں بھلا اور کون سا زمانہ ہو سکتا تھا کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہو، یعنی رمضان المبارک، اس لیے یہی مہینہ مقرر کر دیا گیا۔